آئیے دعا کریں۔ عظیم قادر کریم قادر مطلق باپ، اب چونکہ ہم تیرے کلام کو کھولنے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں، تو تیرے پاک کو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہو اور ہمیں تو گائیڈ کرے، اور ہم تیری ان ساری باتوں کو سمجھیں اور برکت پائیں۔ پیارے بیٹے کو ہم جس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ایپیفنی کا یعنی عید ظہور کا آج آخری دن ہے، آخری سنڈے ہے، اور کرسمس کے بعد ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہم اس بات کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سنڈیز تھے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کرسمس کے رائٹ آفٹر یہ عید ہوتی ہے، عید ظہور ہوتی ہے، اور یہ فیبرری کے اس دفعہ یہ 2 فیبرری کو ختم ہوئی ہے، اور ہم اس میں ان ساری باتوں پہ غور کرتے ہیں جو کہ بائبل میں لکھی ہوئی، اور یہ مقصد ان سیزن وائز سیکھنے کا، پڑھنے کا، اس پہ غور کرنے کا یہی ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو ہم ریویو کرتے رہیں، بائبل میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو دیکھتے رہیں، اور تاکہ کوئی ایسی بات رہ نہ جائے کہ جو ہم نہ سیکھ پائیں۔ تو عید ظہور، ایپیفنی، خداوند کے ظاہر ہونے کی یا ریویل ہونے کی یہ عید ہے، اور خداوند جب پیدا ہوئے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جو مجوسی جو کہ آئے تھے، متی کے 2 باب کی پہلی آیت میں اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں، متی کے 2 باب کی 10ویں آیت میں، کہ وہ سارے یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس کو سجدہ کیا اور اس کو تحفے دیے۔ یہ پہلا ظہور تھا جو کہ مجوسیوں کے وسیلے سے خداوند یسوع کا ہوا، دنیا کے اوپر ہوا، وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان کے اوپر ہوا، کہ وہ اتنی دور سے، وہ جوز نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ تو بڑی دور سے آئے تھے، خیال کیا جاتا ہے وہ ایران کے اور اس علاقے کی طرف سے وہ آئے تھے، ایشیا کی طرف سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے خداوند کو تحفے دیے اور سجدہ کیا، اور خداوند تھا ان کو پتا تھا کہ جو بڑی شخصیت ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے، اور چرچ نے اس دن کو عید کے طور پر کیا، اور اس کے بعد بھی جتنے دن تھے ان کو بھی اسی طرح عید کے طور پر رکھا اور مانا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لوکا کے 2 باب کی ہم 25ویں آیت دیکھتے ہیں، شمعون نام ایک شخص تھا، راست باز تھا، خدا ترس تھا، اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اچھا، یہ بڑی بات دیکھی گئی ہے کہ جو سیم روح کے جو لوگ ہیں وہ ایک دم سے ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں، ان میں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ پہچان جاتے ہیں بہت ساری باتوں کو۔ ایک جیسے پالوس رسول بھی لکھتا ہے کہ روحانی شخص ہی روحانی شخص کو جان سکتا ہے، لیکن ایک جو روحانی شخص نہیں ہے وہ دوسرے کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہم ایک روح میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری باتیں جو خداوند میں ہیں، جو خداوند سے متعلق ہیں، ہم وہ دوسرے لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شمعون نام جو کہ انتظار کر رہا تھا، اس کے بارے میں لکھا کہ وہ راست باز تھا، وہ خدا ترس تھا، اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ He was very much concerned for the Israelites۔ اپنے قوم کے بارے میں وہ بڑا فکر مند تھا، کیونکہ قوم پستی میں تھی، خدا بات نہیں کر رہا تھا۔ ملاکی سے ہم اگر دیکھیں، اگر ہم تک دیکھیں تو اتنا بڑا لمبا عرصہ تھا، 100 سالوں کا عرصہ، جس میں خداوند نے بات ہی نہیں کی، وہ اسرائیل سے بات ہی نہیں کی، ناراض تھا وہ۔ اور شمعون نامی شخص اس بات کا فکر مند تھا، اور وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب خداوند کو وہ اندر لاتے ہیں، ہیکل کے اندر لاتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بالکل
ٹریڈیشن کے مطابق جب وہ خدا یسوع کو وہ جب لے کر آتے ہیں ہیکل کے اندر تو پھر خداوند وہ ایک دم سے پہچان لیتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ ہو از ہی، اور پھر وہ یہی وہ دعا کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے، اور وہ اس بچے کو اپنی گود میں دیا اور اس نے خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کی روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ جی اس کے اوپر وہ ریویل کرتا ہے، وہ یہ بات کو ریویل کرتا ہے کہ جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، اور ہم اس بات کو یسایہ کی پروفیسی کے اندر دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یہی بات، اور جہاں پہ لکھا ہے یسایہ کے 60 چیپٹر کے اندر 60ویں باب کے اندر لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پہ طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اس کا جلال کی بات ہے، اس کا جلال تجھ پر ظاہر ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات شمعون بھی کہتا ہے قدس لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی 32ویں آیت میں، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ خداوند ظاہر ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں پر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اسی حوالے کے اندر ہم نے دیکھا عاشر کے قبیلے میں سے ایک حنا نام نبیہ تھی، اس کے بارے میں کہا گیا ہے ڈاٹر آف پینیل، جو کہ 84 سال کی تھی، اور آفٹر ہر میرج which she spent about 7 years with her husband، اور اس کے بارے میں ہسبینڈ کے بارے میں نہیں لکھا کہ whether he died or not، لیکن یہاں پہ یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنی شوہر کے بعد مرنے کے بعد جس کے ساتھ وہ رہتی تھی 7 برس تک وہ ہسبینڈ کے ساتھ رہی، اور اس کے مرنے کے بعد وہ ہیکل میں رہی، اور وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ ہیکل سے جدا نہ ہونا، ہیکل میں کیا ہوتا ہے؟ ستائش ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، کلام کو پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، وہ دعا کرتے ہیں، ملتے ہیں، رفاقت ہوتی ہے، اینڈ this is the presence of the place, the presence of the Lord، خداوند کی پریزنس کی وہ جگہ ہے، اور جہاں پہ وہ آتی تھی اور وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ اور جیسا حال ہم دیکھتے ہیں سملر ٹو شمعون، جو کہ اس سے پہلے جو ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہ راس باز تھا، خدا ترس تھا، اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، روح القدس اس پر تھا، ویسی ہی رائچسنس ہم حنا کے اندر دیکھتے ہیں، وہ بھی ویسی ہی تھی۔ اور جب وہ دیکھتی ہے خدا یسوع تو پھر وہ بھی اس بات کو ریویل کرتی ہے، اور وہ بھی یہی بات کہتی ہے، اور وہ اس نے کہا، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی، اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب باتیں کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ یہ دونوں اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، مجوسیوں نے ریویل کیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ خداوند یسوع ہے، مسایہ ہے، کمنگ مسایہ ہے، جو کہ اسرائیل کو اس کے گناہوں سے چھڑائے گا۔ اور پھر شمعون نے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نبیہ نے بھی خداوند کے ریویل ہونے کی بات کی، حنا نام نبیہ نے۔ اور پھر اس کے بعد بائبل خاموش ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے تب سے لے کے، اور بس یہی لکھا ہے کہ خداوند کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ And then we come to
the point where Jesus became 30 years old in his earthly ministry. جب وہ 30 سال کے ہو گئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ریویل ہوتا ہے، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جان دا بیپٹسٹ ظاہر کرتا ہے، اور جان 1:29 کے اندر لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب خداوند کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہی ہے وہ جس کا انتظار تھا، وہ یہی ہے، اور وہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں جس کے آس پاس ہوتے ہیں جو وہاں پہ بپتسمہ لینے آتے ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے، ریویل کرتا ہے، اور خیر وہ تو بھیجا اسی لیے گیا تھا، وہ خود بھی اس بات کو وہ کہتا ہے کہ میں جو شخص میرے بعد آنے والا ہے اور جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، یہ وہ کہتا ہے، وہ ریویل کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر جب وہ بپتسمہ، جب خدا یسوع کا بپتسمہ ہو جاتا ہے تو then there's another revelation, the people over there they have seen it، اور وہ کیا ہوتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، heavenly voice came to them، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے انہوں نے سنی، جو نا بپتسمہ دینے والے نے سنی، دوسرے لوگوں نے سنی، اور آواز جو آتی ہے وہ کہتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ گواہی دی کہ میں نے بپتسمہ دیتے وقت پاک روح کو اس کے اوپر ٹھہرتے دیکھا، ریویل کیا۔ اور اس کے رائٹ آفٹر، اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جان 2 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کانا گلیل کی شادی میں خدا یسوع پہلا معجزہ کرتے ہیں، پہلا معجزہ واٹر انٹو وائن، ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں، اس پہلے معجزے کو جانتے ہیں، اور مقدس یوحنا اس معجزے کے بارے میں بلکہ اس سارے معجزوں کے بارے میں بھی لکھتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر جان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے، اپنا جلال ظاہر کیا، لوگوں پہ اپنے آپ کو ریویل کیا کہ he is the son of God and God himself۔ جان تو اس کو خدا کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ کام وہ جو خدا کرتا ہے وہی تو جیسس کرائسٹ بھی کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جان اس طرح خدا یسوع کو بیان کرتا ہے یوحنا کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ بیوٹیفل سینگ، اس نے اس طرح اس کو بیان کیا، خداوند کو اس طرح انٹروڈکشن کرایا اس کا ہم دیکھتے ہیں، اور وہ 7 معجزے لکھتا ہے۔ اچھا، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے اندر اس نے 7 کو بڑی اہمیت دی ہے، یہاں پر 7 نمبر، اس نے 7 معجزے تحریر یہاں پہ کیے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع کے جو یہوہ کے نام جو ہے وہ 7 مرتبہ وہ یہاں پر بیان کیے، 7 اسٹیٹمنٹ اس نے کہی ہیں، اور پھر خداوند نے بھی 7 اسٹیٹمنٹ ہی یہاں پر کہی ہیں کہ دروازہ میں ہوں، میں راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور زندگی کا پانی میں ہوں، روٹی میں ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں 7 دفعہ مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کے اندر ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ اور اس انجیل کی ایک اور بھی بڑی اچھی خوبی ہے، اور یہ ہے کہ پرسنل میٹنگز خداوند نے کی ہیں، یہاں پر پرسنلی طور پر خداوند نے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، اور سامری عورت کا بیان ہم اس میں پڑھتے ہیں، وہ پرسنلی طور پر خداوند مسیح ان سے ملے ہیں، اپنے آپ کو ریویل کیا ہے،
اور وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں ہماری ساری پرابلم سے ہمیں نجات دے گا. تو خدا یسوع ان کو کہتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، وہ جو تم سے بات کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں. if you can want to read it, it's John 4. یہ بڑا اچھا بیان ہے. اور پھر ہم نیکودیمس سے ملاقات جو ہوتی ہے، نیکودیمس کی ملاقات بھی اسی کتاب میں لکھی ہے. یہ ویری پرسنل میٹنگز ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور پرسنل طور پر ہم ان کو ملتے ہیں. مقدس یوحنا کی انجیل وہ اس کا مقصد بتاتا ہے کہ why he has written all of this، یا سارے نشانات، وہ اس کو نشان کہتا ہے ایکچولی. وہ معجزے کم اور نشانات پہ اس کا زیادہ زور ہے. اور جان 20 کی 30 میں لکھا ہے، مقدس یوحنا کے 20ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سارے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پائیں. یہ مقصد ہے. اس نے اس کتاب کا مقصد بتا دیا ہے. 7 معجزے لکھ کے اس کے اندر. اس نے کہا اور بھی بہت سارے کیے، یہ صرف 7 are not just few, they are just few، کیونکہ وہ اتنے ہیں کہ وہ اس میں لکھے نہیں گئے، وہ بہت زیادہ ہیں. اور ایک اور بھی بیان میں وہ کہتا ہے کہ خداوند نے اتنے سارے کام کیے ہیں، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو شاید دنیا میں اتنی ساری کتابیں نہ ہوتی جن پہ سب کو تحریر کیا جاتا ہے. خداوند یسوع ریویل ہوتے تھے اور اب بھی ریویل ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کانا گلیل کی شادی میں اپنا نشان دکھایا، ریویل کیا اپنے آپ کو، اور وہ اب بھی ریویل ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگیوں پہ ریویل ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگیوں میں ایسے کام ہوئے ہیں کہ جب ان پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا نہیں یار یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ خدا کا کام نہیں ہو سکتا، وہی ایسے کام کر سکتا ہے. ہم سب کی زندگیوں میں ایسے کام ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو کرنا چاہیں، ریٹریو کرنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں تو یاد کریں. آپ کو اس بات کا آپ کو برکت ملے گی اس سے. اور اس کا مقصد یہ ہے خداوند ہماری زندگی میں کام کرتا تھا کہ اس کے نام کو ہماری زندگی سے جلال ملے، ہم اس کو پہچانیں، اکنالج کریں، ہم اس کی تعریف کریں اور ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. کیونکہ شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا. وہ شاگرد تو بن گئے خداوند کے، لیکن وہ بلیورز نہیں تھے. اور میں نے ایک تھیولوجین کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ زمانہ اس قسم کا تھا کہ وہاں پہ جو ربی ہوا کرتے تھے، کیونکہ جیسس واز اے گڈ ٹیچر، لوگ ان کو فالو کرتے تھے لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے باتوں کو، لیکن ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے شاگرد بھی ہو جائیں. ان کو فالو کرتے تھے. فالو کرنا الگ بات ہے، لیکن شاگرد بننا الگ بات ہے. شاگرد بننے کا مطلب وہ یہ لکھتا ہے کہ to being a disciple means you know your master very well. کہ ہم جب شاگردوں نے جب یسوع کے اوپر جب ایمان لے کر آئی تو it means اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کے اوپر یہ بات ریویل ہو گئی کہ جو ہمارا استاد ہے وہ صرف استاد ہی نہیں ہے، he is a son of God, he is a God. یہ وہ حقیقت ہے جب ان کے اوپر خداوند پہلے معجزے کے ذریعے سے ان کے اوپر جو خداوند کا جلال ان کے اوپر جو ظاہر ہوا وہ ہم پر بھی ہوا، وہ ہم پر بھی ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا جب تک ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب تک ہم اس میں رہیں گے. جیسے شمعون تھا، جیسے حنا تھی، جو کہ روح میں رہنے والے لوگ تھے اور جو فوراً سے سمجھ جاتے تھے، فوراً سے جان جاتے تھے دیکھتے ہی کہ ہاں the child who has come to the temple he is not a simple child، ان میں ضرور کوئی خاص بات ہے، یہ تو ایک ڈیوائن ہے، he is a divine child which we are waiting for. جب تک ہم خدا کے ساتھ رہیں گے، اس کی ستائش کرتے رہیں گے، اس کے کلام کے ساتھ رہیں گے، اس کے حمد و تعریف کرتے رہیں گے سچے دل سے، تب تک خدا کا جلال ہم سب پر ظاہر ہوتا رہے گا.
جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، ایپیفنی ہر سال آتا ہے، عید ظہور ہر سال آتی ہے، اور اس کو ریویو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے خداوند ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر ظاہر ہوا، وہ ہم پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان نشانات کو، وہ جو معجزے کبھی میریکلز بھی کہتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرنے والا ہے یہ وہی ہے جو کہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ and he is our master of Lord Jesus Christ۔ اور آج مختصر طور پر جو ہم نے ایپیفنی کے بارے میں سیکھا، ان سب کلام کے حوالوں کو ہم نے ریویو کیا، اپنی زندگی کو ریویو کیا، اس کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ یہ دعا کریں۔ عظیم قادر کریم قادر مطلق باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پیار، تیری محبت کے لیے کہ تو ہم سب پر گاہے بگاہے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں باپ سے، آج تک جتنے بھی کام ہمارے زندگی میں ہوئے اور جو تو نے کیے، اے خداوند، اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں جاری رہے۔ پیارے بیٹے ہم جس مسیح کے جلالی نام سے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔